ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ سورہ شورى کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 13 سے 15 تک تلاوت کی ہے۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ شریعت وہ ہے جس کی وصیت اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ والذی اوحینا الیک، اور یہ وہی شریعت ہے، وہی دین ہے جس کی وحی اے پیغمبر تیری طرف کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا دین یہ شریعت اللہ رب العزت نے شروع سے اپنے انبیاء کو اس کی وصیت کی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر جہاں اللہ نے ہدایت کی بات کی ہے
تو آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جس نے اس ہدایت کی اتباع کی تو وہ پھر اس پر کوئی خوف اور ملال نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اور یہ وہ انبیاء ہے جو اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیے ہیں، جن کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ قرآن جو تاریخ ہمیں بتا رہا ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، اللہ کے علاوہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کو اپنے لیے الہ بنایا تھا۔ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، وحی ان تک پہنچائی ہے، تو انہوں نے انکار کیا اور اپنی اس شرک پر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ قرآن مجید کی جو بھی بات ہے اس کے اندر وزن ہوتا ہے، اور یہ سمجھانے کی خاطر اللہ رب العزت ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی قومیں تھی، وہ بھی اس زمین پر انہوں نے زندگی گزاری ہے، جو دین جو شریعت تمہارے پاس موجود ہے یہ دین اور شریعت ان کے پاس بھی تھا۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور یہ وہ دین ہے جس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی گئی تھی۔ اور وہ دین کیا ہے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ جو دین ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔
اور اس اسلام کو ماننے والے ہوا سماکم المسلمین، ان کا نام مسلم ہوگا۔ اور یہی ایک راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس ہدایت موجود نہیں ہے۔ تو ان انبیاء نے اپنی قوم کو اس شرک کے خلاف دعوت دی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جو وحی ان انبیاء کی طرف کی گئی تھی، اس میں سے یہ بھی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ کے دین کو یہ قائم کرو اور اس کے اندر فرقے فرقے نہ ہونا۔ اللہ کے دین کے اندر ٹکڑے نہ بنانا، اللہ کے دین کو تقسیم نہ کرنا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور یہ بات مشرکین پر بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہے۔ تدعوہم الیہ، کہ تم ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، یا تم ان کو اس دعوت کی طرف بلاتے ہو کہ دیکھو اللہ کا یہ دین، اس کو قائم کرو اور اس کے اندر تفرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے یہدی الیہ من ینیب، اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور یہ ہدایت کا راستہ ان کو دکھاتا ہے من ینیب، جو انابت رکھتا ہو اللہ کی طرف، جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہو، اللہ کے دین کو سیکھنا چاہتا ہو، اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہو، جس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہو، جو اس بات کی خواہش رکھتا ہو کہ مجھے اللہ کی کتاب سے ہدایت نصیب ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو میرا آج کا موضوع وہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو وہ منتخب کیا ہے، اور یہ دین اسلام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے اور بھی انبیاء جتنے اس دنیا کے اندر گزرے انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس دین پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، اس دین کو دوسرے ادیان پر غالب کر کے دکھایا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد قرآن مجید یہی بیان کرتا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر کہ اللہ وہ ذات ہے
جس نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین یعنی دین اسلام یہ تمام ادیان پر اس دین کو وہ غالب کر دے، اور چاہے ان کافروں کو، ان مشرکوں کو یہ بات کتنی بھی ناگوار کیوں نہ گزرے کہ ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں یہ شخص تو اس دین کو ختم کر رہا ہے، یہ تو اس طریقے کو ختم کر رہا ہے، باپ بھی ناراض ہو رہا ہے، رشتہ دار بھی ناراض ہو رہے ہیں، معاشرے کے اندر رہنے والے دوست احباب بھی ناراض ہو رہے ہیں، بھائی بھی ناراض ہو رہے ہیں، بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں، بیوی بھی ناراض ہو رہی ہے، لیکن جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے اس نبی کی لگائی تھی کہ اسی نبی کے ذریعے اس دین اسلام کو اللہ ان تمام ادیان پر غالب کر دے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کافروں کو کتنی یہ بات ناگوار گزرتی ہے، اللہ کے رسول کو یہ بات، اللہ کے رسول کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار گزرتی ہے، اور صرف رسول کو نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے متبعین کو بھی، اس کی اتباع کرنے والوں کو بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ مشرکین کو، کافرین کو یہ بات کتنی ناگوار گزرے کہ ان کے دین پر، ان کے مسلک پر، ان کے طریقوں پر کاری ضرب لگے، ان کے دین کو نقصان پہنچے، بس ان کا کام یہ ہے کہ جس کی وصیت اللہ نے اپنے انبیاء کو کی تھی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس دین کو دنیا کے اندر قائم کرنا ہے، اس لیے کہ یہی واحد سچا دین ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ تمام گمراہی کے راستے ہیں، وہ تمام راستے جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے زمین پر مٹی پڑی ہوئی، اس پر لکیریں بنائی، کچھ ایک سیدھی لکیر باقی ٹیڑھی ویڑھی بنائی، اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ایک اللہ کا سیدھا راستہ ہے، یہ باقی جتنے بھی راستے ہیں یہ تمام جہنم کی طرف جانے والے ہیں اور یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ دین اسلام وہ ان دو چیزوں کے اندر موجود ہے، ایک اللہ کی کتاب کے اندر، دوسرے رسول کے طریقے کے اندر۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کیسے ہمیں سمجھاتا ہے، سورۃ آل عمران میں جہاں پہ اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
تو ساتھ میں فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ اپنے امیر کی بھی اطاعت کرو. اب اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اگر اس امیر کے ساتھ بھی کوئی اختلاف آ جائے تو اس بات کو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے چلے جاؤ. تو کیا معلوم ہوا کہ دین ان دو چیزوں کے اندر موجود ہے، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول. ان کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے. اس کے علاوہ ہم جس کی بھی اطاعت کریں گے، ہم مشروط اطاعت کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو تو امیر کی اطاعت لازم ہے، وہ بھی مشروط. تو اللہ بیان فرماتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 میں دیکھیں، فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ کہ دین تو اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہے، اور اس دین کے اندر، اس اسلام کے اندر اختلاف ان لوگوں نے کیا ہے کہ جن کے پاس علم آ گیا تھا، جنہوں نے مدارس کے اندر تعلیم حاصل کی،